السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طيب بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم لا اکراہ فی الدین اس آیت سے شروع کریں گے، اور جو ہمارا آج سے لے کر آئندہ مستقبل میں جو طریقہ ہوگا اس میں ہم کوشش کریں گے کہ پہلے ترجمہ مکمل کریں اور اس کے بعد جو اس میں تفسیری وضاحتیں ہیں اس کو بیان کیا جائے، تاکہ ہم جو ہمارا اصل مقصود ہے اس میں کمی نہ ہو اور بھرپور انداز سے آپ بھائی اور بہنیں، سامعین، طلاب کرام استفادہ کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں یا دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے سلسلے میں، دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ قد تبین الرشد، کہ بلا شبہ الرشد بھلائی یا ہدایت واضح ہو گئی ہے، من الغی گمراہی سے۔ فمن یکفر بالطاغوت، چنانچہ جو کفر کرے گا، انکار کرے گا طاغوت کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے اس کا انکار کرے گا، ویؤمن باللہ، اور اللہ کے ساتھ ایمان لائے گا، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس یقیناً اس نے مضبوط تھام لیا، بالعروہ الوثقی، مضبوط کڑے کو، عروہ میں نہ کڑا اور الوثقی میں نہ مضبوط۔ لنفسام لہا، لنفسام لا، نہیں انفسام ٹوٹنا، لہا اس کا، یعنی جو مضبوط کڑا ہے جو ٹوٹے گا نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے یعنی دوست ہے، کارساز ہے، الذین ان لوگوں کا، آمنوا جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات وہ ان کو نکالے گا گمراہیوں سے، الی النور روشنی کی طرف، اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے یا جنہوں نے کفر کیا، اولیاءہم ان کے کارساز یا ان کے دوست، طاغوت ہیں، شیاطین، یخرجونہم وہ شیاطین اور وہ معبودان باطلہ، یخرجونا نکالیں گے، ہم ان کو، من النوری روشنی سے، ہدایت سے، الی الظلمات اندھیروں کی طرف، گمراہیوں کی طرف، شرک اور کفر کی طرف۔ اولئک اصحاب النار، یہی ہیں وہ لوگ جو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کی طرف، حاجہ جس نے جھگڑا کیا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، فی ربہ اس کے پروردگار کے بارے میں، اس کے خالق و مالک کے بارے میں، اس کے رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، یہ کہ اللہ نے اس جھگڑا کرنے والے شخص کو سلطنت اور حکومت عطا کی۔ اذ قال ابراہیم، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، ربی میرا خالق مالک میرا پروردگار، اللہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس،
پس بے شک میرا اللہ یعنی بے شک اللہ تعالیٰ یاتی لاتا ہے بشمس سورج کو من المشرق مشرق سے، فأتی بہا من المغرب تو اگر تو بھی میرے رب کا مقابلہ کر سکتا ہے تو ایک دفعہ اس کو لے کے آ مغرب کی طرف، فبہتا پس لاب جواب ہو گیا، کھچ ہو گیا، بے بس ہو گیا، الذی وہ شخص کفرا جس نے کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالی ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ او یا کالذی ماند او شخص کی مرہ علی قریہ، مرہ جو گزرا علی قریۃ ایسی بستی پر، وہی خاویۃ جو گر چکی تھی، علی عروشہا اپنی چھتوں کے بل، قال انا تو اس نے اس بستی پر گزرتے ہوئے اس کو دیکھ کر کہا، انا کیسے یا کس طرح، یحیی زندہ کرے گا، حاضی ہی اس تباہ شدہ بستی کو، اللہ تعالی بعد موتہا اس کی تباہی کے بعد، اس کی موت کے بعد، فاماتہ اللہ 100 عام تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مار دیا 100 سال تک یا 100 سال کے لیے، ثم بعثہ پھر اس کو زندہ کیا، دوبارہ اٹھایا، قال کم لبثت اور پوچھا کتنی دیر ٹھہرا ہے، قال لبثت یوما او بعد یوم اس نے کہا میں ٹھہرا ہوں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، ڈالنا اس میں قال بل لبثت 100 عام تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن کا حصہ نہیں بلکہ تو ٹھہرا ہے 100 سال، 100 عام 100 سال، فانظر الی طعامک و شرابک پس تو دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی طرف، لم یتسنہ وہ بالکل خراب بھی نہیں ہوا، وانظر الی حمارک اور دیکھ اپنے گدھے کی طرف جو تمہاری سواری تھی جس پر تو سوار ہو کے جا رہا تھا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، وانظر الی العظام اور دیکھ یہ جو بکھری ہوئی ہڈیاں ہیں، کیف ننشزها کیسے ہم ان کو کھڑا کرتے ہیں، ثم نکسوها لحما پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھاتے ہیں، فلما تبین له پس جب واضح ہو گیا اس کے لیے، قال اس نے کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر مجھے یقین ہو گیا ہے، میں جانتا ہوں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار مجھے دکھاؤ تو زندہ کیسے کرتا ہے، کیفا کیسے کرتا ہے تو یہ زندہ الموتى مردوں کو، قال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن کیا تمہیں یقین نہیں ہے، قال بلا کہا ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کو ذرا تسلی ہو جائے، تسکین ہو جائے، قال تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا، حکم دیا، فخذ پس پکڑو 4 من الطیر 4 پرندے، فصرہن الیک اس کو اپنی طرف بہلاؤ، اپنے جو ہے وہ پاس آنے جانے کا عادی بناؤ یعنی مانوس کرو، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا پھر ان کو على كل جبل ہر ان میں سے ہر ایک پہاڑ پر ایک حصہ پیس ان کا رکھو، ثم پھر ادعو پھر بلاؤ ہننا ان پرندوں کو، یاتینا آئیں گے کا آپ کے پاس سعیا دوڑتے ہوئے، وعلم ان اللہ عزیز حکیم اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ ایک دانے کی مثال ہے، انبتت 7 سنابل جو 7 بالیاں 7 چھٹے اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ پھر ہر ایک سنبلہ یعنی بالی میں سٹے میں 100 حبہ 100 دانے ہوتے ہیں،
واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ مزید اضافہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کشادگی والا، علم والا ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں. ثم لا یتبعون، پھر وہ نہیں پیچھے لگاتے. ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا. منن ولا اذى، احسان جتانا اور تکلیف دینا. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا بدلہ، ان کا اجر موجود ہے، ثابت ہے ان کے رب کے پاس یا محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کسی قسم کا کوئی خوف اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے. قول معروف و مغفرہ، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، درگزر کرنا. خیر، بہتر ہے ایسے صدقے سے جس کے بعد تکلیف ہو یا جس کے بعد کسی کو اذیت دی جائے. واللہ غنی حلیم، بے شک اللہ تبارک تعالی غنی یعنی بے نیاز اور بردبار ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، نہ تم ضائع کرو، نہ تم باطل کرو اپنے صدقات و خیرات کو. بالمن والاذی، احسان جتانے یا تکلیف دینے کے ساتھ، اذیت پہنچانے کے ساتھ. کالذی، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے ریا دکھلاوے کے لیے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پر یا آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا. فمثلہ کمثل صفوان، پس اس کی مثال اس پتھر کی ہے جو بالکل چٹیل ہو. علیہ تراب، اس پر مٹی ہو تھوڑی سی. فاصابہ وابل، پس اس کو موسلا دھار بارش پہنچتی ہے. فترکہ صلدا، پس اس کو بالکل صاف سخت چھوڑ دیتی ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، وہ طاقت نہیں رکھتے کسی چیز پر جو انہوں نے کمایا، یعنی ریاکاروں نے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں بخشتا. ومثل الذین ينفقون اموالهم، اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کی، خوشنودی کی کے حصول کے لیے. وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے نفسوں کو یقین دلانے کے لیے اور خوشی داخل کرنے کے لیے، اپنے نفسوں کی ثابت قدمی کے لیے اور ان کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو یقین دلانے کے لیے. کمثل الجنت، مانند مثال اس باغ کی ہے. بربوا، جو بلند جگہ پر ہوتا ہے. اصابہ وابل، اس کو تیز یا موسلادھار بارش پہنچتی ہے. فآتت اکلہا ضعفین، پس وہ اپنا پھل، اپنا جو میوہ ہے وہ ڈبل پیدائش دیتا ہے یا اس کی پروگرس ہوتی ہے. فإن لم یصبها وابل، پس اگر اس کو تیز بارش نہ اس پر برسے. فطل، پس شبنم ہی اس کے لیے یعنی اس کی آب جاری کے لیے کافی ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تم وہ دیکھتا ہے جو تم کرتے ہو. بصیر میں نا دیکھتا ہے. ایود احدکم ان تکون لہ جنت من نخیل وعناب، کیا تمہارا کوئی چاہتا ہے لہو کہ اس کے لیے، ان تکونا کہ ہو اس کے لیے، جنت باغ، من نخیل کھجوروں کا اور انگوروں کا. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں. لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس جنت میں، اس باغ میں ہر قسم کے میوہ جات، ہر قسم کا یعنی فروٹ ہو. وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس کو بڑھاپا پہنچ جائے یعنی وہ بوڑھا ہو جائے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے چھوٹے چھوٹے کمزور ہوں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، پس اس باغ کو اس کی ایسی عمر میں لاحق ہو اعصار، بگولا. فیہ نار، جس میں آگ ہو. فاحترقت، پس وہ اسے جلا کر راکھ کر دے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا، تم خرچ کرو. من طیبات ما کسبتم،
جو تم نے کمائی کی اس میں سے طیبات اچھی چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو. وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا. وَلَا تَيَمَّمُوا، اور نہ تم انتخاب کرو، نہ تم چنو خبیث گندی بری گھٹیا چیزیں منہ ان میں سے تنفقون خرچ کرنے کے لیے. وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، حالانکہ تم ان گھٹیا چیزوں کو خود بھی لینا نہیں چاہتے. الا ان تغمضوا فیہ، الا کہ اس میں تم چشم پوشی سے کام لو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جان لو کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ بے نیاز تعریف کیا گیا ہے. الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں دھمکاتا ہے ڈراتا ہے فقر و فاقے سے. وَيَأْمُرُكُمْ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بالفحشاء، بے حیائی کا، برائی کا. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالی تمہیں اپنی طرف سے بخشش کا اور اپنے فضل کا وعدہ کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی وسعت والا اور علم والا ہے. یؤتی الحکمت من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے حکمت دانائی عطا فرماتا ہے. ومن یؤت الحکمت، اور جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت دانائی عطا کر دی جائے. فقد اوتی خیرا کثیرا، بلا شبہ اس کو بہت بڑی بھلائی عطا کر دی گئی، یا بہت ساری بھلائی عطا کر دی گئی. وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر بڑے عقل والے سمجھدار. وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم کوئی مال خرچ کرتے ہو یا نظر باندھتے ہو کسی قسم کی. فإن اللہ یعلمہ، بلا شبہ اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم صدقہ خیرات یا صدقات و خیرات ظاہر کر کے اعلانیہ طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بہتر ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر تم فقیروں کو چھپا کر دو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو، تمہاری غلطیوں کو، تمہاری سیئات کو دھو دے گا، مٹا دے گا. واللہ بما تعملون خبیر، جو تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے، جانتا ہے. لیس علیک ہداہم، آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا آپ کے ذمے نہیں ہے. لیس علیک، آپ پر نہیں ہے ان کو ہدایت دینا. ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، جو تم کوئی بھی مال خرچ کرتے ہو، اچھی چیز خرچ کرتے ہو، بس وہ تمہارے اپنے نفسوں کے لیے ہے. وما تنفقون، اور جو تم اور نہیں تم خرچ کرتے مگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے. وما تنفقون من خیر، اور جو تم اچھی چیز یا تم مال خرچ کرتے ہو، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا اس کا صلہ بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی تمہارا حق نہیں مارا جائے گا. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اور یہ جو مال تم خرچ کرتے ہو ان فقیر لوگوں کے لیے ہے، ان غریب لوگوں کے لیے ہے. احصروا فی سبیل اللہ، جن کا محاصرہ کر لیا گیا، جن کو روک دیا گیا اللہ کے راستے میں. لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں چلنے پھرنے کی حیثیت یا طاقت نہیں رکھتے. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تو جاہل لوگ ان کو غنی سمجھتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ سوال کرنے سے بچتے ہیں، وہ مانگنے سے بچتے ہیں. لہذا جاہل لوگ، ان پڑھ لوگ، نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مالدار ہیں، غنی ہیں. تعرفهم بسیماہم، آپ ان کی پہچانیوں سے، قیافے سے، اندازے سے پہچان سکتے ہیں کہ یہ لوگ ضرورت مند ہیں. لا یسالون الناس الحافا، وہ لوگوں سے چمٹ چمٹ کر سوال کرنے والے نہیں ہیں. وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی تم مال خرچ کرو گے وہ بے شک اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ،
اور وہ لوگ جو اپنے مال رات دن خرچ کرتے ہیں سری اور اعلانی طور پر، بظاہر اور چھپ کر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر بدلہ ان کے رب کے پاس موجود ہے، محفوظ ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کسی قسم کا نہ کوئی ڈر ہے نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ قیامت کے دن نہیں کھڑے ہوں گے، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر اس شخص کی طرح قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا جس کو شیطان نے مس کرنے سے، ٹچ کرنے سے خبتی بنا دیا، یعنی حواس باختہ کر دیا۔ ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے یہ کہا، انما البیع مثل الربا، کہ بلا شبہ خرید و فروخت یا تجارت جو ہے، کاروبار، وہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، حالانکہ اللہ نے خرید و فروخت تجارت کو حلال قرار دیا، وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظہ، بس جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہنچ گئی، من ربی ہی، یعنی اس کے رب کی جانب سے، فانتہا، بس وہ سود کے کاروبار سے، لین دین سے، کھانے سے رک گیا، فلہ ما سلف، پس اس کے لیے وہ ہے جو گزشتہ، یعنی گزر گیا توبہ سے پہلے، وامرہ الی اللہ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، ومن عاد، اور جس نے دوبارہ کیا، فاولئک اصحاب النار، یعنی جو عادی ہو گیا، جس نے توبہ نہ کی اللہ تعالیٰ کی نصیحت کے آنے کے بعد، وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو تباہ و برباد کرتا ہے اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے، اس میں برکت دیتا ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نہ شکر گناہ گار سے محبت نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل اچھے کرتے ہیں، یا انہوں نے عمل اچھے کیے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ ادا کرتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غم زدہ ہوں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایماندارو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وذروا، اور چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی ہے سود، ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا، اور اگر تم نے اللہ کی بات مان کر ایسا نہ کیا، یعنی سود کو نہ چھوڑا، توبہ نہ کی، فأذنوا بحرب بین اللہ ورسولہ، پس تم تیار ہو جاؤ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے، یا تم اعلان جنگ کر دو، وإن تبتم، اور اگر تم اللہ کی اس نصیحت اور اللہ کے روکنے کے بعد توبہ کر لو، فلکم رؤوس اموالکم، پس تمہارے لیے رأس المال ہے، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی تنگ دست ہو، فناظرۃ، اس کو مہلت دی جائے گی، ڈھیل دی جائے گی، الی میسرہ، خوشحالی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر صدقہ ہی کر دو اس کے لیے، خیر لکم ان کنتم تعلمون، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور تم ڈر جاؤ اس دن سے جس دن تم واپس جاؤ گے اللہ کی طرف، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ، پھر پورا بدلہ دیا جائے گا ہر ایک جان کو، ما کسبت، جو اس نے کیا یا کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں ان آیات کی تفسیر اور شرح کی طرف، اور اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موٹے موٹے مسائل اور بڑے ضروری ہمارے لیے احکامات بیان کیے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے لا اکراہ فی الدین، کے دین کے بارے میں زبردستی نہیں ہے، یا دین میں زبردستی نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دین ہمارا افراط و تفرید کے مابین ہے۔ زبردستی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی یہودی اور عیسائی کے جو اہل کتاب ہیں اس کو آپ نے واضح کر دیا ہے، تبلیغ کر دی ہے، تو اب وہ اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں تو ٹیکس وغیرہ بھی ادا کر رہے ہیں، جو اصول ہیں اسلام کے قوانین ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں، تو آپ ان پر زبردستی نہیں کر سکتے کہ ہاں بھئی آپ لازم جو ہے یہودیت اور نصرانیت چھوڑیں یا کفر چھوڑ کر مسلمان ہوں۔ البتہ ایسا بھی نہیں ہے
کہ اسلام میں کوئی کسی قسم کی زبردستی نہیں ہے. زبردستی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا مائک آف ہے، وہ بند کر لے، بہت پریشانی ہو رہی ہے. جی سمجھ میں نہیں آ رہی. اس کا مائک آف ہے یا آن ہے، آف کرنے بولیے اس کو. مائک آف ہے. آپ کا نہیں، شاید کسی جی 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 یہاں سامعین میں سے جس کا مائک آن ہے وہاں بچے وغیرہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، پلیز وہ اپنا مائک بند رکھیں، میوٹ رکھیں. جزاکم اللہ خیر. تو دین کی دعوت دی جائے گی، دعوت اسلام دی جائے گی کہ اس کو اخروی کامیابی کا حصول اور عذاب قبر سے بچانے کے لیے، مگر حکمت عملی اور مدلل طریقے سے، تلوار سے نہیں. یعنی دعوت دی جائے گی کہ اس کو پتہ چل جائے کہ یہ اسلام میری اخروی کامیابی ہے، کامرانی ہے، سرخروئی ہے، اور مجھے اس کفر پر رہتے ہوئے قبر کا اور محشر کا جو عذاب ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا دنیا کے اندر بھی عذاب میرے اوپر نازل ہو سکتا ہے، اس کو مدلل طریقے سے سمجھایا جائے گا، لیکن زبردستی اس کو اسلام میں نہیں. لیکن یہاں یاد رکھیں کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں زبردستی ہو سکتی ہے. مثلا ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے، اور اسی طرح ملک و ملت اور معاشرے کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو روکنے کے لیے بھی زبردستی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. جو آدمی کسی کو دیکھتا ہے کہ وہ برائی، بے حیائی، فحاشی اور یعنی پھیلا رہا ہے، اور وہ صاحب حیثیت، صاحب استطاعت ہے، جیسے حکمران ہیں مسلمانوں کے، یا گھر کے اندر ماں باپ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. تو وہ زبردستی اس برائی سے، یعنی اگر حاکم ہے تو اپنے عوام کو روکے گا، اور یعنی بے حیائی، بے غیرتی کو روکنے کے لیے، یا چوری ڈکیٹی اور رہزنی کو روکنے کے لیے زبردستی کرے گا. اور اسی طرح گھر کے اندر والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے، ان کو برائی سے روکنے کے لیے، زبردستی کرنے کے لیے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، کیونکہ اس کا اس برائی پر رہنا یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، اولاد کا یا کسی ملک و ملت کے جو مواطنین ہیں، وہاں کے معاشرے کے جو افراد ہیں، اگر ان کو چوری اور ڈکیتی سے نہیں روکا جاتا اور رہزنی سے نہیں روکا جاتا، یا اسی طرح لوگوں کی عزت آبرو پر جو ہے حملہ کرنے سے، یا لوگوں کی جائیدادوں پر، لوگوں کے حقوق پر قبضہ کرنے سے زبردستی نہیں روکا جاتا، تو اس سے انارکی اور اسی طرح اس کے اندر بدامنی اور پورے ماحول کو خرابی جو ہے لاحق ہو سکتی ہے، تباہی اور بربادی ہو سکتی ہے. اس لیے زبردستی ہے دین کے اندر، یہ نہیں کہ بالکل دین انسان کو کھلا چھوڑتا ہے. اسی طرح کوئی اگر کسی کی عزت آبرو پر قبضہ کرتا ہے، مثلا کسی کی بیٹی کو اٹھا کے لے جاتا ہے، تو آدمی یہ دلیل دے کہ بھائی لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، میں جس کا دل چاہتا ہوں لڑکی کو اٹھا کے لے جاؤں، یا کوئی لڑکی کسی لڑکے کو بہکا کے لے جائے اور والدین بیچارے روتے رہیں، ذلیل و خوار ہوتے رہیں، اور ان کا قبیلہ خاندان بدنام ہوتا رہے، تو ان چیزوں سے روکنے کے لیے. اسی طرح یہ اس قسم کے نعرے جو آج کل پھیلا ہوا ہے، یعنی میرا جسم میری مرضی، ان بےہودگیوں کو روکنے کے لیے اور غیر مسلم جو قوتیں ہیں ان کی سازشوں کو روکنے کے لیے وقت کا حاکم جو ہے، یا جو بھی اس علاقے اور محلے کے لوگ ہیں جن کے ماحول سے یا جس کے گھر سے یہ نعرہ اٹھتا ہے، وہ اس نعرے کو زبردستی روک سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثال کے طور پر گھر میں آپ کا ایک بچہ ہے، تو ظاہر بات ہے بچپن سے لے کر جو بڑھاپے تک اس کا جسم ہے، اگر یہی بات ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا جسم اور میری مرضی چلے گی، اگر بچہ اپنی انگلی کو کاٹنا چاہتا ہے چاقو سے، یا وہ زہر پینا چاہتا ہے، تو والدین زبردستی اس کو روکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس کی تباہی اور بربادی کو. اسی طرح اگر کوئی چھلانگ لگانا چاہتا ہے پانی کے اندر، یا کوئی اور تباہی اور خودکشی کرنا چاہتا ہے، تو یعنی جیسے والدین اپنے بچوں کو برداشت نہیں کرتے، تو اللہ رب العزت بھی چونکہ اس نے انسان کو بنایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ بھی منع کرتا ہے، فرماتا ہے ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، کہ تم ہلاکت و بربادی یعنی خودکشی نہ کرو. تو لہذا
یہ نعرہ لگانا اور یہ کہنا میرا جسم میری مرضی، یہ شریعت کے قطعاً خلاف ہے، عقل اور شعور کے بھی خلاف ہے، کیونکہ ہر ایک انسان، ایک ماں جب وہ نوجوان لڑکی تھی، ابھی وہ کماری تھی، اب جب اس کے پاس اولاد ہو جاتی ہے تو اس کا شعور بھی بدل جائے گا، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھتی تھی کہ مجھے میرا بھائی نہ روکے، میرا باپ نہ روکے، اور اس کے بعد جب اس کی شادی ہوتی ہے اور اس کو کسی نے یہ جو ہے چکمہ دیا یا اس کو یہ ایک دھوکہ دیا کہ تم آزاد رہو، اور وہ آزادی اس کے لیے اصل میں نہیں تھی کہ وہ باپ سے اس کا پہرا اٹھواتا ہے، نگرانی اٹھواتا ہے، یا بھائی سے یا اس کے شوہر سے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے آزاد چھوڑ دو، وہ بھیڑیا چاہتا ہے کہ یہ جو لڑکی نوجوان ہے، جو خوبرو خوبصورت ہے، جو پاک دامن ہے، جو ایک پروقار لڑکی ہے، جو معاشرے کی ایک عظیم پروقار شخصیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی عزت آبرو کو ناپاک کر سکوں، اور مجھے یہاں جانے تک جو ہے وہ آزادی دی جائے، اس کے جو ارد گرد باڑ ہے، جو اس کی جو پیکنگ ہے، جو اس کی حفاظت ہے، وہ دور کر دی جائے۔ حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ لڑکی کو دفاع مل رہا ہے، بلکہ اس بھیڑیے کے جو سامنے رکاوٹ ہے، وہ اس نعرے کے ذریعے اس رکاوٹ کو ختم کرنا چاہتے، کیوں کہ جو لڑکی تھی آج جس کو یہ سمجھائی گئی بات، کل کو یقیناً حلال طریقے سے وہ والدہ بنتی ہے، جب اس کی بیٹیاں ہوں گی تو اب اس کا حق بیٹیوں کو جو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کی شکل میں دیا گیا ہے، وہ بیٹیاں بھی کہیں گی میرا جسم میری مرضی، اور ماں اس کی روتی رہے گی اور وہ اپنی مرضی سے جو چاہیں گی فیصلہ کریں گی۔ اسی طرح اسلام ہمارے جو خاندان ہے، جو ہمارا نسب ہے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہمیں پابند کرتا ہے۔ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں کہ کوئی عورت ایک سے زیادہ کسی شوہر سے اگر تعلق قائم کرتی ہے تو جو پیدا ہونے والے بچے ہیں ان کے حقوق تلف ہوتے ہیں، کیونکہ نسب باپ سے چلتا ہے، نسب عورت سے نہیں چلتا۔ اس کی بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اس کے بعد عورت کو، اور پھر آگے جو ہے ان دونوں سے نسل چلائی، اور نسبت آدم کی طرف ہوتی ہے، حوا کی طرف نہیں ہوتی، اور پھر آگے خاندان اور قبیلے جو اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ میں نے یہ سب کچھ بنایا ہے میاں بیوی کے ملاپ سے، مرد و زن کے ملاپ سے، لیکن فرمایا کہ اس میں تعارف کا سبب قبیلے اور برادریاں ہیں، تو وہ قبیلے اور برادریاں جو ہیں عورت سے نہیں بلکہ مرد سے پہچان پائی جاتی ہیں اور اس کی نسبت۔ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے کو ایک بلڈنگ سے تشبیہ دی ہے، کہ فرمایا کہ مومن کے لیے کالبنیان المرصوص، ایک مضبوط بلڈنگ کی مانند ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب ایک انجینئر اس بلڈنگ کا نقشہ تیار کرتا ہے، اگر بلڈنگ کے پارٹس یہ کہیں کہ میری جسم میری مرضی، اور پلر جہاں چاہے اپنی مرضی سے، دیواریں جہاں اپنی مرضی سے بیٹھنا چاہیں، اور چھت، تو وہ کبھی مضبوط بلڈنگ قائم نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو کامیاب معاشرہ ہے وہ بھی تک یعنی استوار نہیں ہو سکتا منظم طریقے سے جب تک اس کا ڈسپلن کسی کے ہاتھ میں نہ ہو۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس انسان کا پورا ڈسپلن اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ڈسپلن کے متعارف کروانے والے۔ لہٰذا ہمارا اسلام، ہماری شریعت نے جو طریقہ بیان کیا ہے، وہ جو حقوق دیے ہیں وہ زبردست ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، اس نعرے پر چلتے ہوئے شوہر کہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے حقوق تلف کروں، تو اسلام مجبور کرتا ہے، اس کو زبردستی کہے گا۔ لا اکراہ فی الدین سے استنباط نہیں کیا جا سکتا کہ اس کو وقت کی حکومت، حاکم جو ہیں وہ جج وغیرہ کہیں گے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ عورتیں جاتی ہیں اپنے حقوق لینے کے لیے، اور جب طلاق بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بقایا ماندہ حقوق دلوانے کے لیے فارم فل کیا جاتا ہے، اسٹامپ فارم میں لکھا جاتا ہے کہ آپ نے اتنی عمر تک اس کو ماہانہ 30,000 یا اتنا دینا، حالانکہ وہ بیچارہ اس کو طلاق دے کے فارغ ہو چکا ہے، لیکن اس سے زبردستی اس خاتون کے حقوق لیے جا رہے ہیں، یعنی جہاں بھی۔ اور اسی طرح عورت کی ذمہ داری گھر کے امور کو ترتیب دینا اور اس کو سنوارنا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے،
اور چونکہ 24 گھنٹے کے اندر جو ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، شوہر غالباً باہر رہ کے محنت مشقت کرتا ہے اور خاتون گھر کے اندر محنت کرتی ہے، اور دونوں مل کر جو ہے یہ گاڑی کے پہیے ہیں۔ اور یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں، کسی شخص نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو وہ برابر ہوتے ہیں، ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسا ویٹ اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ گاڑی ہے کہ جس کا ایک پہیہ آگے ہے، ایک پیچھے ہے، تو اگلا پہیہ جو ہے وہ مرد ہے اور پچھلا پہیہ عورت ہے۔ تو اس لیے یہ جو بےہودگی اور فحاشی اور اوریانی کو پروموٹ کرنے کے لیے اگر کوئی یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ مرتد ہوتا ہے، جو اسلام نے اس کو سزا دی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب دین میں زبردستی نہیں تو اس کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اگر آپ اسلام نہیں لانے چاہتے تو آپ کو اجازت ہے، آپ اپنے کفر پر رہ سکتے ہیں، جہنم میں جاؤ، تباہ ہو، برباد ہو، یعنی اللہ کے عذابوں کا شکار ہو، یا تم جناب بندروں کو پوجو، یا تم جناب سپوں اور بچھوں اور اپنے ہاتھوں سے بناؤ پتھر، اس کے سامنے جھکتے رہو، شجر کے پوج، کوئی عرض نہیں، اللہ نے بتا دیا۔ جیسے کہ فرمایا کہ یعنی قد تبین الرشد من الغی، کہ ہم نے ایک دفعہ ہدایت اور ضلالت جو گمراہی ہے اس کو واضح کر دیا، فرق پتہ چل گیا، اب کوئی پھر بھی نہیں آتا تو اس کو زبردستی نہیں لایا جائے گا، لیکن آنے کے بعد، دیکھنے کے بعد اگر وہ واپس جاتا ہے تو یہ ایک اسلامی معاشرے کو، منظم معاشرے کو بد نظمی کا شکار بنانا چاہتا ہے، اور یہ میسج دینا چاہتا ہے کہ یہ اس کا نظام بالکل فرسودہ ہے اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈسپلن نہیں ہے، اور وہ دوسروں کو بھی میسج دیتا ہے کہ آپ اس سے جب چاہیں کھلواڑ کرتے رہیں، اس کو مذاق سمجھیں، جب چاہیں مسلمان بن جائیں اور جب چاہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمان بن کے 4 دن مسلمانوں سے استفادہ کیا، ان کو دھوکہ دیا، پھر کافر بن کے کافروں کو دھوکہ دیا۔ اسلام نے یہ بد نظمی اور یہ فرسودگی اور انارکی کا جو نظام ہے اس کو زبردستی ختم کیا ہے، اور یہ اس کی طرح نہیں ہے جو کھلا کافر ہے اور واضح دشمن اسلام کا ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیز بیان کی ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو مومن ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی وضاحت کر دی ہے، جو ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا ایک مفہوم ہے یا ایک عجیب و غریب کنسپٹ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی اللہ یا اولیاء اللہ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو الگ تھلگ پہچان ہوتی ہے، یا ان کے بارے میں لمبی چوڑی کرامات پر مبنی قصے اور کہانیاں گھڑی گئی ہوں، ان پر کتابیں لکھی گئی ہوں، اور لوگ جناب بڑی بڑی لمبی ان کی داستانیں بیان کریں کہ جی فلاں ولی اللہ پانی پر چل لیتا تھا اور ڈوبتا نہیں تھا، اس کا پانی پر پاؤں خشک رہتا تھا، یا وہ ہواؤں میں تیرتا تھا، یا اس نے شیر کو پکڑ لیا، یا اس کو شیر نے کھایا نہیں، یا اس نے مردے کو زندہ کر دیا، یا اس نے ڈوبی ہوئی کشتی کو ایسے ہاتھ سے دور دراز علاقے میں جا کے اٹھا کے دکھا دیا۔ یہ جتنے بھی قصے اور کہانیاں ہیں یہ سب جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں۔ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی، علی حیدر کرار، حضرت حسن حسین اور دیگر صحابہ، خلفاء راشدین اور عشرہ مبشرین بالجنہ، جن کی جنت کی ضمانت ان کی زندگیوں میں گارنٹیاں ان کے ہاتھ میں تھیں۔ سب سے بڑے نمونے جو اولیاء اللہ کے ہیں یہ ہیں انبیاء، 1,24,000 کم و بیش پیغمبر، لیکن ان کے ساتھ دیکھیں کہ کیا کیا ہوتا رہا۔ ان کو قتل کی دھمکیاں ملی، ان کو ماریں پڑی، ان کے دانت جو ہے شہید کر دیے گئے، سر پھوڑ دیے گئے، گڑوں میں گرا دیا گیا، گوبر ان کے اوپر پھینکا گیا، اور کوڑے کرکٹ ان کو پھینکے گئے، ان کے لیے قتل کی سازشیں، گھروں سے نکال دیا، ہجرت پر مجبور کر دیا گیا، بیمار ہوئے، تکلیفیں آئیں، سب کچھ ہوا۔ تو یعنی یہ ولایت کے خلاف نہیں ہے، تکلیفیں آنا، دکھ آنا، زندگی کے اندر من مرضی کے خلاف بات ہونا، فیصلہ ہو جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قادر کون ہے،
باختیار کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ کس کی مشیت چلتی ہے، مرضیاں کس کی چلتی ہیں؟ صرف ایک اللہ کی، کسی انسان کی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ کی مرضی کے موافق سب کو چلنا پڑتا ہے، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، صلحاء کو۔ یہ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو ولایت کی جو تشریح کی گئی ہے کہ ولی کی جو پہچان ہے، فرمایا ہمیں لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ آپ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو ماننے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو ماننے والے، اللہ کے رسول کے مطیع فرما بردار، تو اس سے بھی آگے اولیاء اللہ کا کنسیپٹ رکھتے ہیں کہ ہر مومن اللہ کا ولی ہے، ہر مومن مسلمان اللہ کا دوست ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دو قسمیں بیان کر دی ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ہر اس شخص کا ولی ہے جو ایماندار ہے، یعنی جو مومن ہے، جو مسلمان ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ولیوں کی تعداد تو اور بڑھ گئی، لوگ تو بہت کم سمجھتے ہیں، زندہ میں تو کسی کو ولی مانتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی میں نے آج تک کسی ولی اللہ کی یہ کوئی بھی، جتنے بھی اس وقت ہمارے بزرگان دین جن کو لوگ بدنام کر رہے ہیں، ان کی قبروں پر جو ہے اپنی کمائی کے اڈے اور اپنی کمائی کے ذریعے بنائے ہوئے ہیں، اور وہاں شرینیاں، وہاں عورتوں کو ان کی عزت آبرو کو پامال کیا جاتا ہے، وہاں فنڈنگ کی جاتی ہے، وہاں لنگر چلانے کے لیے وہاں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ان ولیوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا میں ولی اللہ ہوں، کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں اللہ کا ولی ہوں، ایک تو بات۔ دوسری، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، یہ صرف لوگوں نے، چونکہ ایک بزنس ایسا ہے کہ جس کے لیے کوئی انپوٹ نہیں ہے آپ کے پاس، سارا جو ہے آپ کو آؤٹ پوٹ ہی ملے گی، سب آپ کو کوئی کبھی بھی خرید کر سامان نہیں لانا پڑے گا، کوئی آپ کو کرایہ، کوئی کچھ نہیں دینا، فری میں جگہ دیکھو اچھی سی جہاں لوگوں کا آنا جانا ہو، فری میں پلاٹ پڑا ہو، گورنمنٹ اس سے بے دھیان ہو، اس کی طرف توجہ نہ ہو، ویران جگہ ہو اور علاقہ کھلا ہو جہاں میلہ بڑا ہو سکے، ڈول ڈمکے چل سکیں، اور جناب تو وہاں آپ ذرا زمین پر قبضہ کریں اور تھوڑی دیر کے بعد اس پہ پھول شول اور پھر اس کے اوپر چادر چودر اور ایک نلکا پہلے لگا لیں، پھر آہستہ آہستہ بلڈنگ بنانے، پھر جناب گلہ رکھ دیں اور پھر وہاں جھاڑو دینا شروع، اگربتیاں لگائیں۔ آپ کے پاس جاہلوں کی کمی نہیں ہے، وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ آہستہ آہستہ یہ بھی بنا لیں کہ یہ بابا جی یہ کرتا تھا، یہاں بچے ملتے تھے، یہاں بیماریوں کو شفا ملتی تھی، یہاں جناب پھر آہستہ آہستہ کڑے وہاں جو ہے وہ بھی بیچنا شروع کر دیں، پھر وہاں تھوڑا سا تو یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی اس کا یہ نہیں بتایا کہ ولیوں کے لیے یہ شرطیں ہیں یا ولیوں کی یہ نشانیاں ہیں۔ یہ ولیوں کی بدنامی ہے، یہ اولیاء اللہ کی توہین ہے، ان چیزوں کی طرف منسوب کرنا ان کا یہ قصور نہیں ہے، وہ اس سے بری ہیں، وہ بے گناہ ہیں، وہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہے، وہی کہتے رہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میسج شریعت کا پیغام ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہر اس بندے کا، اس بندی کا، اس مرد کا، اس عورت کا دوست ہوں۔ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ جو مومن ہے۔ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں بھائی اور بہنوں سے، کیا آپ مومن مسلمان نہیں ہیں؟ بھائی صاحب کوئی سن رہا ہے؟ جی سب سن رہے ہیں ماشاءاللہ۔ سن رہے ہیں تو شیخ، آپ میرا یہ براہ سوال راست ہے کہ آپ مومن ہیں بھائیو یا نہیں؟ جی بے شک۔ تو جب آپ مومن ہیں جی تو جی آپ شیخ اللہ صاحب کے ہیں، ولی مومن ہوئے۔ ہیں ہم الحمدللہ۔ آپ الحمدللہ اگر مومن ہیں، مسلمان ہیں، تو آپ اللہ کے دوست ہیں، آپ اولیاء اللہ ہیں۔ آپ سب کیا ہیں بھائیو؟ اولیاء اللہ ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جتنے بھی انسان مرد اور ان کی دو قسمیں یہاں ذکر کی ہیں جو آپ اب قرآن میں اب پڑھ رہے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایک قسم وہ ہے جو ولی ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں، اور دوسری فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، کہ دوسری قسم ہے کافروں کی اور ان کے ولی طاغوت ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، آج کے بعد آپ خوش ہو جائیں کہ آپ اللہ کے ولی۔ ہاں فرق ضرور ہے کہ یہاں تھوڑا سا آپ فرق یاد رکھیں جو ضروری ہے، کہ اللہ کے پیغمبر بھی اللہ کے ولی ہیں، دیگر انبیاء بھی اللہ کے ولی ہیں، اور انبیاء کے صحابہ بھی متبعین جو جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ خلفاء وہ بھی اللہ کے ولی ہیں، آپ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جتنے بھی مومن وہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن ولیوں میں، دوستوں میں ڈفرنس ہے یا ڈفرنٹ فرق ہے۔ کچھ اللہ کے ولی بہت اعلیٰ مضبوط تعلقات لے ہیں اور کچھ دوستی میں کمزور ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوستی میں تکڑے ولی ہیں، دوست بڑے بھاری اور وزنی ہیں،
وہ اپنا اگر رابطہ اللہ سے قائم کر سکتے ہیں تو کمزور کو ان کو دیکھنا نہیں چاہیے اور ان کا انتظار نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ وہ بڑا تکڑا ولی ہے لہذا میں اپنی کمزور ولایت رکھوں. اس کو اپنی ولایت کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے جن پر تیرا انعام ہوا. کیا مطلب کہ آپ اپنے اس رشتے کو مضبوط کریں، اس ولایت اور دوستی کو مضبوط کریں، نہ کہ دوسرے کے سہارے اس کی قبر پر اس کے درگاہ پر بیٹھ کے جا جائیں اور لنگر اور یہ کریں اور سمجھے کہ اس کی ولایت مجھے فائدہ دے گی، اس کی ولایت فائدہ نہیں دے گی. اور اس کا واضح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، بیٹی دنیا میں سے جو میرا سامان ہے اور میری جو حق ہے، جو مجھے اللہ نے دیا ہے، آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گی، جو چاہیں گی میں محمد اس آپ کو دے دوں گا. لیکن یاد رکھو اگر چاہتی ہو کہ محمد کے ساتھ وہ محلات، وہ جنت کے اعلیٰ مراتب لیں تو میرے ساتھ آپ کو بھی ویسے ہی محنت کرنی پڑے گی جیسے میں اللہ کے در پہ کھڑا ہوتا ہوں میرے پاؤں سوج جاتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، ہر ایک سے اللہ نے ان کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے اور انسانوں اور جنوں کا بھی سردار بنایا. وہ ہستی تو رو رو کے اللہ کو بنائے اور اپنا ولایت اور اپنا رشتہ دوستی کا مضبوط کرے، اور ہم ہیں کہ جا کے قبروں پر بیٹھ جائیں اور ان کو جو ہے پوج کر ان کی نظر کہیں کہ بس جی. اور وہ بھی بعض جاہل جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس کے کمر پر ہاتھ مار کے جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں، بابا جی کی دعا ہو گئی، فلاں ہو گیا. تو لہٰذا ولایت بہت کشادہ ہے اور بہت وسیع ترمانہ ہے، اور ہر مومن، ہر مسلمان اللہ کا دوست ہے، اور ہر مومن کو چاہیے کہ اپنی دوستی کو مزید سے مزید مضبوط اور استوار کرے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا بندہ جو میرا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بالکل ریڈی ہوں. میں نے دروازے بند نہیں کیے، نہ میں کوئی سفارش کہتا ہوں کہ سفارش لے کے آؤ، یا کوئی جیسے کہتے ہیں کہ ہر ولی کی گردن پر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا پاؤں ہے اور وہاں سے ان کو NOC لینی پڑتی ولایت کی. یہ سب جھوٹ ہے، یہ مایوسی پھیلانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میرا بندہ جب نفل پڑتا ہے، نفلی استطاعت کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کی میں نظر آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اگر وہ میری طرف ایک بلشت آتا ہے چل کر، میں ایک ہاتھ چل کے آتا ہوں، اگر وہ چل کے آتا ہے تو میں بھاگ کے آتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کے ہمیں ہر روز بلاتا ہے، آوازیں دیتا ہے اور کہا انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، ادعونی استجب لکم، دعائیں کرو میں قبول کروں گا. تو یہ لوگوں کو مایوس کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں اور اپنے جو ہے وہ غلام بناتے ہیں اپنی فنڈنگ کے لیے ان کو جو ہے اپنے تو اس لیے پیارے بھائیو یہ اللہ کے ولی کا کنسیپٹ جو ہے ہم نے بنایا ہے، یہ جھوٹی قصے اور کہانیاں، یہ بالکل عقل کے بھی، اسلام کے بھی، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے. دوسرا علم غیب کے بارے میں ایک موٹی سی بات یاد رکھیں کہ علم غیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے ایک اللہ کے بہت بڑے ولی کی، آپ تو یہ چھوٹے چھوٹے ولیوں کی باتیں کرتے ہیں نا جن کا تذکرہ نہ قرآن میں نہ حدیث میں. یہ وہ ولی اللہ ہے عزیر علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جا رہے تھے اور بستی دیکھی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تو کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کہ اچھا اس کو سمجھانے کے لیے تجھے ہی مارنا پڑے گا. 100 سال کے لیے مارا اور جب زندہ کیا تو پوچھا کتنی دیر ہے، تو اس کو یہ پتہ نہیں. اللہ کے ولی کو، اتنا اللہ کا ولی جس سے اللہ باتیں کر رہا ہے، جس سے وہ اللہ کا ولی باتیں کر رہا ہے، اللہ سے پوچھتا ہے، اللہ اس کا جواب دے رہا ہے، اس کی بات کی اللہ کے ہاں کتنی قدر ہے، اس کی سوچ کی کتنی فکر ہے اللہ تعالیٰ کو، کتنا اللہ نے اس کو دیا کہ رہتی دنیا تک قیامت تک اس کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے بیان کر دیا. وہ اللہ کا ولی اللہ پوچھ رہا ہے کم لبستہ، کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ تو وہ آگے سے کہہ رہے یومن و بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ. علماء مفسرین کہتے ہیں اس نے یہ کیوں کہا تھا دن یا دن کا حصہ؟ کہتے ہیں کہ وہ جب چلے تھے، جب انہوں نے یہ سوال کیا بستی کو دیکھ کر، صبح کا ٹائم تھا، کچھ دن تھوڑا سا گزرا تھا، جیسے آپ سمجھے صبح 7-8 بجے ہوں آدمی تو وہ یہ مسئلہ حل یعنی شروع ہو جائے. تو انہوں نے کہا اگر شام، جب اٹھے تھے تو شام کا وقت تھا، انہوں نے کہا اگر یعنی کل میں آیا ہوں صبح، آج دن اگر گزرا ہے، شام دوسرا دن ہے تو زیادہ سے زیادہ پورا دن، اور اگر آج ہی اٹھا دیا مجھے تو صبح آیا تھا اور یعنی شام کو میں اٹھ گیا ہوں تو کچھ حصہ. اب یہ دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام نعوذ باللہ مکر کر رہے تھے یا نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں 100 سال ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یعنی ان کو اپنا پتہ نہیں ہے؟ علم غیب کیسے کہہ سکتے ہیں لوگ؟ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ان کے سامنے ان کے جو ہے وہ کھانے کو بتایا اور ان کے گدھے کو دکھایا
اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک میسج یہ بھی دیا کہ کھانا جلدی خراب ہوتا ہے اور وہ بالکل 100 سال تک بھی خراب نہیں ہوتا، تازہ بتازہ پڑا، اور گدھا چل پھر کے کچھ دیر زندہ رہ سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے جس کے زندگی کے وسائل اس کے ساتھ تھے وہ مر گیا اور اس کی ہڈیاں بکھر گئی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، یہ علم غیب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے اصحاب کہف ہیں، وہ 7 لوگ اگر اللہ کے ولی نہیں ہیں، لوگ تعویذوں میں ان کے نام لکھتے ہیں، یہ جو جادوگر لوگ ہیں یعنی ان کو اتنا مانتے ہیں، لوگوں نے وہاں ان کے پوجا پاٹ کے چندے لگائے ہوئے ہیں دیکھنے والے زائرین کے لیے، وہ اللہ کے ولی تھے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جو ہے وہ ہجرت کی ہے۔ اس سے بڑا کیا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ہم اپنے زمانے کے ولیوں کو مثال بناتے ہیں، ان کے نام پر چندے اکٹھے کرتے ہیں، لوگوں کو پوجا اور شرک پر لگایا ہوا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو اللہ کے ولی ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سلا دیا، اور جب پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ایک دوسرے سے پوچھے نا کم لبستم قالوا لبسنا یوما، قال اب تو انہوں نے کہا یار چھوڑو اس کو، بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور ایک کہہ رہا ہے کہ بھائی ساتھی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ سمجھدار آدمی کو بھیجیں جو بازار جائے اور وہاں جا کے کھانا لے کے آئے اور سنبھل کر جائے۔ دیکھو اتنی دیر ٹھہرے رہے، 300 سال سے زیادہ ٹھہرنے کے بعد، 300 سال ٹھہرنے کے بعد بھائیوں اور بہنوں وہ جا رہے ہیں بازار میں اور وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، ان کو یہی پتا ہے کہ ابھی وہی حکومت ظالم اور وہی ہمارے اوپر جو ہے نظر بندی ہے، لوگ ہمیں کرفیو لگا ہوا ہے، پکڑ لیں گے، حالات وہی ان کے ذہن میں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سنبھل کے جانا، یہ نہ ہو کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، بچ کے جانا، ایسا والی یتلطف، اور بڑے پیار سے بڑے دھیمے طریقے سے وہاں جو ہے وہ بات کرنا، اور کھانا لے آؤ یار بھوک لگی ہوئی ہے۔ اور ان کو اگر علم غیب ہوتا کہ اب 300 سال گزرنے کے بعد سکے کرنسی چینج ہو چکی ہے، لوگ کہیں گے جیلی کرنسی لے کے یہ کہاں سے بندہ آ گیا، پتہ نہیں کس قوم کا، کس قبیلے کا، کس ملک کا، اس کو کوئی پہچاننے والا ہی نہیں ہے۔ اور واقعی وہی ہوا، جب اس نے پیسے نکال کے بیچارے نے وہاں دیے تو پکڑے گئے، وہ آگے انہوں نے کہا یہ تو وہ لوگ ہیں۔ لیکن شکر یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت اسلامی تھی اور اہل توحید تھے، انہوں نے اس کو، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کا جب یہ راز آؤٹ ہوا تو پتہ چلا۔ تو علم غیب کہاں؟ اگر علم غیب ہوتا تو وہ کہتے بھائی اتنے دیر ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ابھی جاؤ عیاشی مارو، چلو نئے مکان ڈھونڈو اور گھر ڈھونڈو، بندوں کو پتہ ہی نہیں، ہم بتائیں گے نہیں ہم کون ہیں، کہاں سے آئے۔ اسی طرح موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے درمیان 2 اللہ کے نبی ہیں، ان کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے، موسیٰ سیکھنے جا رہے ہیں اور وہ کشتی کی پھٹا توڑ دیتے، ان کو یہ پتہ نہیں سبب کیوں توڑا ہے، بچے کو قتل کرتے ان کو۔ موسیٰ نبی اللہ کا اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے، آپ آج کے ولیوں کو بطور مثال پیش کر کے ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو گمراہ کرتے ہیں، عوام الناس کے ایمان پر ڈاکہ، ان کے مال اور عزت آبرو پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، قبروں کو بنا بنا کے۔ ابھی بھی یہ دیکھیے کہ ہم جب کہتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ ولیوں کے گستاخ ہے اور ولیوں کے منکر ہے۔ ہم قطعاً ولیوں کے منکر نہیں ہیں، لیکن ولیوں کے یہ حق نہیں ہے کہ ان کی قبر کو نبی کی سنت کے خلاف بنایا جائے، اور اولیاء اللہ کا یہ حق نہیں ہے کہ وہاں ان سے جا کے وہ چیزیں مانگی جو اللہ کے حق ہیں، ان کے ساتھ شرک کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کٹہرے میں کھڑا کروا دیا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے ان کو کہا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے ان کنت قلت فقد علمت، یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ان کو نہیں کہا، اور نہ میرا اس میں قصور، میں اس میں بے گناہ ہوں، میں بری ہوں کہ انہوں نے خود میری ماں کو بھی معبود بنا، مجھے بھی جو ہے آپ کا بیٹا بنا دیا۔ تو یہ اولیاء اللہ کے ساتھ یہ ان کو، ان کی گرفت کو مضبوط کر رہے ہیں، ان کو ان کے مواخذے کے لیے جو ہے الٹا ان پر ظلم کر رہے ہیں اولیاء اللہ پر، جو ان کی قبروں پر میلے ٹھیلے اور نظر و نیاز کریے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کتنے عظیم اولوالعزم پیغمبر ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پھٹا کشتی کا کیوں توڑ دیا، اس معصوم بچے کو کیوں مار دیا، اور یہ گرتی ہوئی دیوار کو، اس گاؤں کے دیوار کو بنا رہے جنہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا۔ بعد میں جب سارا ہو گیا تو عزیر علیہ السلام نے بتا دیا، خضر علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ اس لیے تھا کہ یہ ظالم بادشاہ اس کی کشتی لے جاتا، ہم نے تھوڑا سا پھٹا توڑا تھا کہ وہ اس کی کشتی بچ جائے، اور بچہ اپنے والدین کو بھی گمراہ کرنے کا سبب بننا تھا، اللہ اس کے بدلے اس کو اور دینے والا ہے۔ اور اس دیوار کے نیچے جو ہے وہ یتیم بچوں کا جو ہے وہ امانت دفن تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں نے سارے کام کیے۔ تو یہ علم غیب کدھر گیا؟ کیوں اس قسم کی باتیں؟ پھر علم غیب کی انسان کو ضرورت بھی نہیں ہے، علم غیب تو اللہ کو ہی جچتا ہے، اللہ کی شایع نشان۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے
اس نے ہر چیز کو پالنا ہے، اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں پانی کی کتنی ضرورت ہے، کہاں ہوا کی کتنی ضرورت ہے، کہاں کتنی بلیاں رہتی ہیں، کتنے کتے رہتے ہیں، کتنے خنزیر رہتے ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنی عورتیں ہیں، عورتوں کو مردوں کی ضرورت ہے، مردوں کو عورتوں کی ضرورت ہے، اور مچھلی کو پانی کی ضرورت ہے، پرندوں کو ہوا کی ضرورت ہے۔ وہ اللہ کو جاننا چاہیے، اسی کے لائق اس کی یہ ضرورت، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی شان ہے، ہماری یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اب یہ دیکھیں پیارے بھائیوں بہنیں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ غیب کا مطلب یہ آپ کو کوئی چیز نظر نہ آئے، آپ کو اس کا علم نہ ہو۔ کس قسم کی اس علم غیب اگر ہو جائے تو آپ کو جتنے دنیا کے اندر حادثے ہو رہے ہیں، قتل و غارت ہو رہی ہے جناب، گاڑیاں ٹکرا رہی ہیں، خون بہ رہا، اگر آپ کو سب کو نظر آنا شروع ہو جائے تو آپ کو نیند آئے گی، آپ کو سکون آئے گا؟ اور اسی طرح دیکھیں کہ جب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے، میں معذرت کے ساتھ آپ بھائیوں اور بہنوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، بار بار معذرت کے ساتھ، اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے، صرف اس مسئلے کو سمجھانے کے، میری بیٹیاں اور میری بہنیں بیٹیاں بھی اس درس میں ہوتی ہیں، انٹرنیشنل لیول پر ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جب ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے اور اس کا شوہر اس کو لے جا کے ایک باعزت طریقے سے ایک کمرے میں، ایک بیڈ روم میں لے کے، یعنی الگ تھلگ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے، ایک اگر آپ دعویٰ کرتے ہیں انبیاء کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، تو ان کو علم غیب ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا وہ ساری چیزیں ان کے اوپر یعنی نمایاں ہیں؟ کیا وہ پردے نہیں ہیں ان کے درمیان؟ وہ ان سے اوجھل نہیں ہے، ان سے مخفی؟ کیسی یہ کہہ رہے ہیں؟ آج اگر کوئی ہمارا گیا گزرا آدمی ویڈیو پرنٹ فلم دیکھ لیتا ہے تو پروقار معاشرے کے لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں کہ کتنا گندا شخص ہے، یہ ننگی فلمیں دیکھتا ہے، یا ننگی عورتوں کو دیکھتا ہے، یا عریان اور یہ عاشی کر۔ تو ایک آپ ایسا کہہ رہے ہیں جو اللہ کے لائق ہے، علم غیب بندے کے لیے لائق نہیں، نہ بندے کو ضرورت ہے۔ اسی طرح زندہ کرنا اور مارنا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یحیی و یمیت، جیسے کہا کہ کیف تحیی الموتیٰ، پیغمبروں نے پوچھا کہ اللہ تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو اللہ نے گدھے کو زندہ کر کے دکھایا۔ آج دیکھیں ولیوں کے بارے میں یہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اتنا دھڑلے سے قصہ، پہلے تو ہوتا تھا کتابوں میں چھپ چھپ کے، اب تو اتنے یعنی یہ بے لگام ہو گئے ہیں مشرکین اور مشرک گر کہ وہ جناب ویڈیو چڑھا رہے ہیں لوگوں کو، ہزاروں کا مجمع، سبحان اللہ، واہ جی واہ، اور اس کو اور پروموٹ کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ شرک کرو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، ایسا واہ واہ واہ، اور حق کہنے والے۔ ابھی آپ نے یہ ماشاءاللہ اتنا پیارا درس شروع کیا، میرا خیال ہے بڑی مشکل سے 20 سے 30 لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوں گے، آپ خالص کتاب و سنت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب جو اس پہ کرنے والے ہیں، اس کی انتظامیہ ہے اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، اللہ سب کو اس کا صلہ دے۔ تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عبد القادر جیلانی کے قصے بنائے ہوئے ہیں، اور ایک بچے کا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بچہ بی بی کو جو ہے وہ کسی بزرگ نے دیا، تو وہ دروازے پر مرنے کے بعد لے آئی کہ اگر مرنا کے لیے دینا تھا تو یہ بچہ، تو کہتے ہیں کہ اس نے پیچھے جا کے جو ہے وہ روحوں کی تھیلی چھین لی، سارے ہی زندہ، ایک آدھا کیا سارے ہی زندہ کر دیا، اور اللہ نے بھی کہا دوبارہ تو نہیں کہا اس نے دوبارہ نہیں آنا ملک الموت کو۔ تو یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی توہین ہو رہی ہے کہ اللہ اتنا بے بس ہے کہ ملک الموت کو کہتا ہے کہ جاؤ جاؤ اس کو مت ٹچ کرو، اگر اس نے تمہیں روک دیا تو ہم کسی کو دوبارہ مارنے کے لیے آپ کو بھیج بھی نہیں سکتے۔ اور ایک اور بچے ایک سٹوری سناتے ہیں کہ ایک بی بی نے کہا بڑے بزرگ کو کہ میرا بچہ مر گیا، تو اس نے کہا میں کیا کروں مر گیا، تو اس سے کہتے چھوٹا ان کا ننھا جو ہے ولی اللہ آیا، چھوٹا سا ولی اللہ آیا، تو وہ گزر رہا ہے تو وہ رو رہی، اس نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ اس نے کہا یہ بچہ مر گیا اور بڑے میاں کہہ رہے ہیں کہ آپ تو، میں کچھ نہیں کر سکتا، تو اب تو بے بس ہو گئی ہوں، جب میرا ولی اللہ نہیں زندہ کر سکتا تو اس کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس نے کہا بچہ تیرا مرا نہیں ہے، اس بچے ننھے منھے نے کہا کہتے بچہ مرا نہیں ہے، اس نے کہا مرا، اس نے کہا دیکھ چیک کر، اس نے دیکھ کیا تو وہ سانس لے رہا۔ کہتے بڑے میاں جب نکلے تو وہ عورت ہنس رہی، بڑی خوش بیٹھے، کیوں خوش؟ اس نے کہا چھوٹے میاں نے تو کہا زندہ، آپ کہہ رہے ہیں مر گئے۔ وہ کہتے اندر گئے، اس لاٹھی لے کے بچے کے پیچھے لگ گئے، اور کہتے آپ نے ابھی اللہ کے قدرت کے سر بستہ راز جو ہے ان کو ظاہر کرنا شروع کر دیا۔ کہتے وہ لاٹھی لے کے پیچھے لگ گیا اس کے، اور اس کو کہتے اور کوئی نہیں ملا، وہ قبرستان سامنے تھا، اس نے قبر والوں کو جو ہے مدد کے لیے بلایا، اور سارے قبر والے زندہ ہو کے اس کے پیچھے آ گئے پیر بڑے کو پکڑنے کے لیے۔ تو اس نے کہا بس بھائی بس، آج کے بعد تو ظاہر ہو گیا، آج تیرا۔ تو یہ کیسے ولیوں کی توہین ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توہین ہے، ولیوں کی نہیں۔ اسی طرح پیارے بھائیوں،
زندہ کرنے سے ایک بات اور بھی آگے کہ جو موت ہے یہ اولیاء اللہ کی یا اللہ کے پیغمبروں کی توہین نہیں، یہ اللہ کی توہین ہے. جیسے آپ آیت الکرسی میں پڑھ چکے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کو نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ اس کو موت آتی ہے، وہ ہمیشہ زندہ حی و قیوم ہے. اسی طرح الشیطان یعدکم الفقر، یعنی شیطان ہمیں کہتا ہے جب ہم کار خیر میں خرچ کرتے تو ہمیشہ دل میں یہ وسوسہ آتا ہے، اور وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے کہ تیرا سارا مال تو لٹا رہا ہے مسجد پر، مدرسے پر، ان دینی کاموں پر، ان طالب علموں پر یا ان علماء پر خرچ کر رہا ہے، کیا ملے گا، بیوقوف ہے، تیرا دماغ خراب ہے، اور تم بچوں کی روزی ادھر لگا رہا ہے، فارغ بیٹھے ہٹے کٹے یہ کھا رہے ہیں اور تم یہاں خرچ کر رہے ہو، یہ وہ. اور جو برائی کے کام ہوتے ہیں، مجرا ہوتا ہے تو جناب وہاں اوپن پیسہ خرچ کر رہے ہیں اور بہا رہے ہیں، اور ایک رات کی گھنٹے کی محفل ہوتی ہے، اور اسی طرح شراب پر، جوے پر، یا اسی طرح اور بھی جو کام اسلام کے خلاف جو ہمارے دشمنان اسلام نے عوام سادہ مسلمانوں کو جو سچے دل کے مسلمان ہیں، جیسے اب عید میلاد النبی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بھی اپنا دن نہیں منایا. عیسائیوں نے یہ ایجاد کیا ہے عید میلاد النبی منانا، اور ختموں پر خرچ کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے لیے کبھی بھی کوئی گائے ذبح نہیں کروائی یا کوئی بکرا چھترا، اور اب آپ نے ولیمہ ضرور کروایا. آپ نے فرمایا اولم ولو بشات، لڑکا کوئی شادی کرتا ہے تو آپ نے فرمایا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہاں آپ بکرا ذبح کریں، اعلن النکاح، نکاح کا اعلان کریں، لوگوں کو اکٹھا کر کے بتائیں یہ فلاں کی لڑکی فلاں کے لڑکے سے شرعی بندھن میں بن چکی ہے، نکاح میں جو ہے وہ بس چکی، کوئی کل ان پر بہتان نہ لگائے یا شک نہ کرے. لیکن یہ جو مرنے کے بعد کبھی آپ نے یہ فنکشن نہیں، کلوں کا خاتم، یہ چنے ہوتے تھے پہلے، ابھی جناب فروٹ ہوتا ہے، اور ابھی مٹھائیاں چلتی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو یہ جتنے یہاں انسان کو شیطان کہتا ہے یہاں خوب خرچ کرو، اور نیکی کے کام میں خرچ نہیں کرنے دیتا، اور برائی کے کام میں وہ اس کو کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. وہ چاہتا ہے کہ ان کی جو یأمرکم کا مطلب کیا ہے کہ وہ عریانیت، فحاشی آپ کے گھر میں جو ہے وہ بڑا ٹیلی ویژن اور سکرین لگانے کا اور دھامے لگانے کا اور جناب وہاں ڈانس سننے کا اور بڑے بڑے ڈرامے چلانے کا آپ کو کہے گا، لیکن دین کے راستے میں جب آپ خرچ کریں کہیں گے تو مر جاؤ گے، ڈوب جاؤ گے، بڑا غرق ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد نظر کا جو ہے وہ آپ کو حکم بتا دے. نظر کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر ماننے سے منع کیا، فرمایا نظر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جو ہماری بیویاں، ہماری بہنیں نظر مانتی ہیں نا میرا منڈا پاس ہو جائے گا تو میں یہ کروں گی، یا میرا لڑکے کی شادی ہو جائے گی، یا ہمارے نوکری مل جائے گی، یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا نظر سے کوئی کام نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا ہے، نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. وہ جو ہونا ہے وہ مقدر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، اس سے آگے کمی بیشی ہونے والی نہیں ہے. لیکن آپ نے فرمایا اگر اس کے باوجود کوئی نظر مانتا ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا. نظر کی دو قسمیں، ایک صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، ایک یہ ہوتی ہے اللہ کے خلاف ہوتی ہے، یعنی اللہ کی شریعت کے خلاف ہوتی ہے. فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کے لیے شرعی طریقے سے کہ وہ بولتا ہے میں نماز پڑھوں گا، اتنی رکعتیں پڑھوں گا نفل، اوکے کرے، پوری کرے. یا اس نے کہا میں روزے رکھوں گا، یا کسی غریب فقیر پر میں خرچ کروں گا اتنا پیسے، لوگوں کو کھانا کھلاؤں، اس کو پورا کرنا چاہیے. نظر اس نے مان لیا. ہاں اگر غیر اللہ تعالیٰ کی شریعت کے خلاف ہے، وہ کہتا ہے میں اتنے نفل دھوم میں پڑھوں گا، سخت گرمیوں میں، یہ سخت سردیوں میں، ٹھنڈی میں پڑھوں گا، تو اب اس کو جو اس میں دھوم میں پڑھی تھی اس کو کینسل کرنا پڑے گا، وہ پوری نہیں کر سکتے اللہ کی نافرمانی کی نظر جو ہے. یا اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو میں یہ نظر مانتا ہوں کہ فلاں کا بکرا مار دوں گا، یا فلاں کی جو ہے وہ کوئی کہتا ہے جو میں فلاں کا، یعنی برائی کا، حرام کا اگر شریعت کو اس کو نہیں پورا کرے گا. اور اگر غیر شرعی نظر مانی ہے اس نے، اس کو پورا نہیں کرے گا. اور اگر اس نے شرعی مانی اور پورا نہیں کر پایا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ وہ اس کا کفارہ یا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا گردن آزاد کرے، اور اگر گردن آزاد نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھ لے. اسی طرح لیس علیک ہداہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ پر ان کو ہدایت دینا نہیں ہے. یعنی اس سے مختار کل کا پتہ چلتا ہے. ہمارے بھائیوں اور بہنوں نے یہ ایک نعرہ سنا ہوگا کہ اللہ کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا نہیں کوئی نہیں سکتا. یہ بالکل غلط ہے. مختار کل اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں فرمایا کہ لیس علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ مرضی اپنی سے ہدایت دیتا ہے، آپ کا کام ہے راہ راست دکھانا.
یہ اللہ ہے، اللہ کی توحید ہے، اور یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ آپ کی اللہ کی وحدانیت کو ماننا، اللہ کی اطاعت جنت کا راستہ واسطہ ہے، اور یہ شرک کرنا، کفر کرنا، ناشکری کرنا، نفاق کرنا، چوری چکاری کرنا، زنا بدماشی اور یعنی کرنا، یہ جہنم کا باعث ہے، یہ شیطان کا ساتھ، یہ بتانا آپ کا کام ہے واضح طور پر۔ کسی کو اٹھا کے جنت میں لے جانا یا جنت کے راستے پہ چلا دینا، یہ اللہ کے اختیار میں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں۔ یہی کہا لیس علیک ھداھم، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ اپنی من مرضی سے ہدایت کسی کو دے نہیں سکتے، اللہ مرضی کرتا ہے۔ اسی طرح پیارے بھائی سود جو ہے وہ کیا ہے؟ سود یہ ہے کہ آپ ہم جنس کا سودا کرتے ہیں، ریال سے ریال تک تبدیل کرتے ہیں، روپے سے روپے تبدیل کرتے ہیں، یا ڈالر سے ڈالر تبدیل کرتے ہیں۔ جو فالتو لیتے ہیں 10,000 دے کے 10,100 لیتے ہیں تو وہ 100 آپ کا ربن سود ہے۔ اسی طرح گندم سے گندم تبدیل کرتے ہیں، جو فالتو لیں گے وہ سود ہے۔ اور یہ یعنی اس سے یہ ہلکی سے ہلکی سزا جو اس کے اندر ہے، یہ قباحت ہے، وہ ماں کے ساتھ زنا، یا ایک حدیث میں آتا ہے 36 بار زنا کرنا، یعنی یہ سود سے یعنی یہ جو سزائیں بیان کی گئی ہیں، اس سے یہ بھی بیان کرنا مقصود ہے کہ سود کی وجہ سے جہاں ظلم و ستم ہوتا ہے، غربت و فقر و فاقہ ہوتا ہے، اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے، اور بہت زیادہ بعد بین المشرقین ہوتا ہے، افراط و تفرید کا انتہا ہو جاتی ہے، وہاں اوریانیت اور فحاشی پروموٹ ہوتی ہے، اس کو ترویج ہوتی ہے، اس کو ترقی ملتی ہے اس ربا سے۔ اور اس میں بڑی کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ آپ دیکھ لیں، اس سے بڑی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی چھوٹے سے پولیس والے سے دشمنی مول لے لیں تو آپ کا جینا حرام کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا ایک نوکر ہے ہماری قوم کا، پبلک سرونٹ ہے، لیکن اگر آپ اللہ مالک الملک اور اس کے سارے نبیوں کے سردار اور محبوب پیغمبر سے اگر آپ جنگ کر رہے ہیں تو آپ کا جینا بھی حرام ہے، مرنے کے بعد بھی ذلت اور رسوائی، معاشر بھی تباہ، آخرت بھی برباد، اور زندگی کا سکون بھی برباد ہو جائے گا۔ اس لیے اس سود سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، سود کے بارے میں اگر کوئی بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے تو جو اس کا سابقہ سود ہے اس کا کیا کرنا چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی فقیروں کو بینک میں نہیں چھوڑنا چاہیے اور اس کو لے کے دے دینا چاہیے، یہ وہ۔ بھائی صاحب آپ چھوڑیے ان چیزوں کو۔ آپ اگر مجبور ہیں آپ کا سیفٹی کے لیے یا بزنس اور کاروبار کے لیے، جو کہ ابھی قانون ہے، تو آپ کرنٹ اکاؤنٹ رکھے، خلی ولی آپ اس کو چھوڑے کہ آپ کا سود بنتا ہے نہیں بنتا، آپ مجبوری سمجھ کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اتنا ہی کام کریں جتنا آپ مجبور ہیں۔ آپ اس کا سود لے کے آپ اللہ کی مخلوق کو پالنے کے ٹھیکیدار ذمہ دار نہیں کہ غریبوں میں اللہ سنبھال لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، میں اپنے مخلوق کو سنبھالنا جانتا ہوں، میں ذمہ دار ہوں، مجھے تمہاری کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ کسی نے کہا ہے کہ اگر ایک بندے کا سود ہے اور دوسرا بندہ سود دینے والا ہے تو وہ اس کا سود اتار کر اس کی جان چھڑا دے، دونوں توبہ کر لیں۔ یعنی میں نے خدا نخواستہ بینک سے لون دیا تھا اور میرا سود بن چکا ہے اور میں اس کو کسی سائڈ پر لگانا چاہتا ہوں، اور ایک شخص ہے کہ اس نے لون لیا تھا اور وہ آگے سود دینے اس کے مطالبہ کر رہا ہے، بینک دو بن رہا ہے، تو یہ اپنا سود دے کے اس کے سود کی جگہ اس کی بھی جان چھڑا دے اور خود بھی توبہ کر لے۔ تو بہرحال اس کی سود کی کسی صورت میں گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کے مطابق کتاب و سنت کو سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی سامعین ناظرین اس پروگرام میں شرکت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو خوشحالی میں تبدیل کر دے، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ اور یہ جو ہماری بہن عاقلہ ہیں جو اس پروگرام کو چلا رہے ہو، عابد بھائی اور دیگر ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، اللہ سب کو اس کا صلہ دے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ اگر کسی کا سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ سوری تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ٹائم، معذرت خواہ ہوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب وعلیکم میرا السلام سوال ہے ورحمۃ کہ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ برکت کر دیے تو ہمارے لیے برکت ہو گئے۔ جی بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وعلیکم کا السلام۔ تھوڑا سا وقت بڑھ کے دے دیا آپ تو وہ تو ہمارے لیے تبرک ہو گیا نا، بڑھ کے ہو گیا اور خوشی کی بات۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اچھی بات ہے آپ کی سوچ یہ ہو تو یعنی اللہ تعالیٰ بھی آپ کو نوازے گا سب کو انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب میرا سوال یہ ہے کہ پانی کے اندر تعویذ ڈالنا یا گلے کے اندر تعویذ لٹکانا یا دم کروانا
اس بارے میں قرآن و حدیث کے جی ذریعے آپ جی بتا دیں۔ دیکھیے جو دم ہے جب تک وہ قرآن مجید کی کسی بھی صورت آیت کے ساتھ ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیان کردہ اذکار ہیں تو یہ تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ دم تو آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے جو قافلہ آ رہا تھا کسی گاؤں میں، اور انہوں نے صحابہ نے کھانے کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس وقت تو راستوں پر ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے۔ بس اوقات انسان کے دل میں یہ ایک غلط سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور خضر علیہ السلام نے کھانا مانگا، یہ قرآن کی آیت تو آدمی کے ذہن میں آتا ہے کیونکہ عام ہمارے معاشرے میں کھانا مانگنا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، تو ذہن میں یہ آتا ہے کہ کیوں کھانا مانگا، یا صحابہ کا مسئلہ سنتے ہیں کہ صحابہ نے کھانا مانگا تو کیوں ایسا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تھے ام معبد کے خیمہ میں تو آپ نے بھی کھانا مانگا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے معاشرے کے اندر یہ ہوٹل وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، یہ سسٹم ہی یہ تھا کہ جب بھی کوئی مسافر گزرے گا تو جو وہ راستے کے لوگ ہیں وہ ذمہ دار ہیں اس کی ضیافت کے اور اس کی رہائش وغیرہ کے، رات بھی رکھیں گے، کھانا بھی کھلائیں گے، یہ معروف تھا، تو اس میں عیب والی کوئی بات نہیں۔ تو وہ صحابہ نے گاؤں والوں سے حسب دستور کھانا مانگا ہے، لیکن گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تو نبی کے ساتھیوں کو اور آپ کے جانثاروں کو تو بھوکے نہیں مرنے دینا، کھانا تو اللہ نے دینا ہے۔ تو ان کا جو نمبردار تھا بڑا چودھری، اس کو سانپ نے ڈس لیا، اب پورا وہ بھگا رہے ہیں اس کو، کوئی اس کو آرام سکون اس کی چلا رہے، اور اس کی پوری کیبنٹ کو وقت پڑا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ یار یہاں جو مولوی آئے ہوئے ہیں نا وہ ان سے پوچھتے ہیں شاید ان میں کوئی دم شم کر لیتا ہو۔ وہ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں ہاں میں دم کر سکتا ہوں لیکن فری میں نہیں کروں گا، میں آپ سے معاوضہ لوں گا، اور اس میں بعض حدیث میں آتا ہے 40 بکری، اور بعض میں ایک ریوڑ کا، انہوں نے کہا کہ وہ ریوڑ بکریوں کا لوں گا۔ انہوں نے کہا بھائی بندہ مر رہا ہے، آپ مرتے کیا نہ کرتے ہیں، ہمیں دینا ہی تو پڑے گا۔ تو یہ ایگری ہو جاتے ہیں اور وہ دم کرتے ہیں، اور دم کے بعد وہ بکریاں استعمال نہیں کرتے جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے حلال اور حرام کا نہیں پوچھ رہے تھے۔ اب وہاں تو انہوں نے لے لی، لیکن کہا کہ اب سب نے ہم اس وقت تک اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ تو اللہ کے محبوب کے پاس مسئلہ گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا رزق اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو اس دم کی عوض اللہ پاک نے آپ کو دیا ہے۔ آپ نے فرمایا تقسیم کرو سب، اور میرا حصہ بھی اس میں رکھنا۔ تو پوچھا پھر آپ نے کہ آپ نے وہ کون سا دم کیا کیا یار آپ نے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ تو کوئی بھی سورہ فاتحہ کو تو بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ سورت شفا ہے، کسی بھی بیماری، سر درد ہو، پیٹ درد ہو، کسی کو جن چمٹ جائے یہی پڑھتے رہیں، یا ٹونا ہو جائے، نظر ہو جائے، یا پیٹ درد ہو، یا جوڑوں کا درد ہو، کوئی بھی بیماری، شوگر کی کیوں نہ ہو، کینسر کی خدا نہ کرے، ہارٹ کی پرابلم ہو، گردوں کی پرابلم ہو، یہ یعنی جنرل اللہ پاک نے ہر بیماری کا علاج ہے، لیکن یقین شرط ہے اس کو بار بار آپ دم کرتے رہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ بس 1 2 بار 7 بار پڑھ کے بند کر دیں، آپ جب تک آپ کو 40 بار پڑھیں اور اس سے زیادہ بار پڑھیں جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، کیونکہ اس کے ایک حرف کی آپ کو نیکیاں بھی ملیں گی 10 اور اس سے ایمان بھی مضبوط ہوگا، گناہ بھی جڑیں گے، اور بیماری کو بھی، روحانی جسمانی بیماریوں کی شفائیں ہیں۔ تو لہذا دم کرنا جب تک وہ شرعی ہے، ہاں اگر تلسم ہے یا کوئی جیسے وہ دم کرتے تھے منتر شنتر چھیو منتر، تو یہ دم غلط ہے، یہ حرام ہے۔ قرآن و سنت کا دم جو ہے وہ جائز ہے۔ جیسے نظر ہو جائے کسی بچے کو تو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین، بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک اللہ یشفیک۔ ہذا یہ دم ہے نظر کے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جب گھروں میں بچے، ہمارے بھی بچے ہیں، اور جب روتے ہیں تو ہم ان کو دم کرتے ہیں، وہ چلا رہے ہوتے ہیں اور آہستہ 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 وہ سکون ان کو ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہ جو تعویذ ہے اللہ کے محبوب نے بڑی سختی سے منع فرمایا، من اللہ کا تمام فقط اشرکا، جو تعویذ گنڈا لٹکاتا ہے، رسے ڈالتا ہے، یہ تو ہندو اور سکھوں کا کام ہے، شرک ہے۔ یعنی اگر یہ قرآن مجید پڑھنا اور دم کرنا تو جائز ہے پڑھنے سے، کیونکہ پڑھنے والے کو فائدہ ہو رہا ہے آلریڈی، وہ یعنی وہ فائدے سے محروم نہیں ہے، اور جو سننے والا اس کو بھی، جس پر پڑھا جا رہا اس پر بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ تو لیکن دم جو لٹکایا جاتا ہے، اب یہ دیکھیے کہ لوگ کہتے ہیں جی قرآن میں شفا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ زمزم میں بھی شفا ہے، زیتون کے بھی شفا ہے، اللہ کے رسول میں ماؤ زمزم لما شرب لہ، کہ آپ جس مرض کے لیے بھی نیت کر کے زمزم پئیں گے اللہ شفا دے گا۔ تو اب اگر کوئی بوتل بھر کے ایک شہد کی یا ایک پانی کے گلے میں لٹکا لے، شفا ہو جائے گی بھائی صاحب؟
نہیں ہوگی. ایسا بھاگ تو نہیں گئے اس امام کی طرح جو امام بیچارہ نماز لمبی پڑھا رہا تو پیچھے مقتدی بھاگ گئے. تو یہ جو تعویذ ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. وہ تعویذ قرآن کا ہو یا قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کا ہو, یہ کئی اعتبار سے, ایک اس کی توہین بھی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہے, اس کے موبائل میں قرآن ہے, اور قرآن جیب میں بسا اوقات انسان کے ہوتا ہے, بسا اوقات جیب میں آپ کی کتاب ہوتی ہے, آپ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں, تو اگر اس کا اثر نہیں ہوتا تو جو ایک مولوی صاحب یا پیر فقیر لکھ کر آپ کو ایک آیت الگ کر دیں گے اس کی تاثیر ہو جائے گی. تو یہ ایک صرف کمانے کا ایک ذریعہ ہے اور قرآن کی توہین بھی ہے. آپ تعویذ پہن کے جب لیٹرین میں جاتے ہیں اور ہم حمل ہو جاتا ہے, ہم بستری ہوتی ہے, حیض آتا ہے خاتون کو, تو یہ قرآن کی توہین ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ جب مجھے حیض آئے گا 7 دن 10 دن تو میں اس کو اتار دوں گی, تو اگر 7-10 دن حیض کی حالت میں اللہ تجھے بچا سکتا ہے تو باقی پاکیزگی کے حالات میں بغیر تعویذ کے اللہ آپ کو بچا نہیں سکتا بیماری سے. تو لہذا یہ بالکل من گھڑت ہے, یہ اس کی کوئی جواز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا. اگرچہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ کوئی حرج نہیں, قرآن کے تعویذ حدیث کے تعویذ جائز ہے, لیکن اس کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو تعویذ بھی لٹکا سکتے تھے, آپ نے دم کیا ہے, تعویذ نہیں دیا. کے اندر جو تعویذ ڈال دیتے ہیں اس بارے میں بتا. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, جب یہ علماء جب تعویذ کی طرف آئیں گے تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ گھول کر پلا دو, ایسے کر دو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ گھولا نہیں ہے تو اس کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی تاثیر روحانی ہے, سننے سے اثر کر رہی ہے, بولنے سے اثر کر رہی ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس کی سیاہی گھما دیں. جب آپ سیاہی کو گھول دیں گے تو وہ تو الفاظ ختم ہو گئے, مٹ کر مکس ہو گئے, دوبارہ صحیح ہوگی, وہ تو شکل ہی نہیں, اور الفاظ کی کلمات کی شکل ہی ختم ہو گئی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ علماء کہتے ہیں تعویذ کو جو ہے وہ گھول کر پلا دو جی, کھا جاؤ, تو یہ کیوں ایسا یعنی کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں؟ تکلفات کی کیا پانی ضرورت دم ہے؟ کرنا یا پانی کے چھینٹے مارنا. ہاں کوئی عرض کی بات نہیں. پانی پر علماء نے کہا ہے کہ پانی کے بارے میں, کیونکہ ویسے ہی زمزم شفا ہے, اور اگر کوئی قرآن مجید پڑھ لیتا ہے علماء کے نزدیک, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے ثابت نہیں ہے دلیل, بعض علماء نے کہا ہے کہ جائز ہے. پانی پر دم کرنا یا پانی دم کر کے چھینٹے مارنا جائز ہے. جی 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 اور السلام دوسرا علیکم. جی جی سوال یہ ہے کہ جو قسطوں کا کام ہے, قسطوں والا, یعنی بائک یا گاڑی قسطوں پہ لے لینا. دیکھیں بھائی, قسطوں میں ایک جائز قسم ہے اور ایک حرام ہے اور دھوکا ہے. قسطوں میں جائز یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے کوئی چیز لیتے ہیں, مثال کے طور پر یہ ایک بوتل ہے, یہ آپ نظر آ رہی, یہ 5 روپے کی ہے, اور مالک نے اس کا جو ہے نگد اگر لیتے ہیں تو 5 میں لیتے ہیں, اگر کوئی ادھار لیتا ہے تو وہ اس کو 6 روپے میں تقسیم بیچ رہا ہے. اب اس کو جب آپ 6 روپے جو ریٹ ہے ادھار کا وہ لے لیتے ہیں, اور اس کی قسطیں ہو جاتی ہیں طے کہ میں نے اتنے 6 روپے دینے اتنے ٹائم میں, اگر یہ اسی سودے پر برقرار رہتی کمپنی اور یہ دونوں تاجر, تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ہاں اگر اس میں تبدیلی کہیں ہے کہ یہ جو خریدار ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے ٹائم بڑھا دو, میں قیمت بڑھا دیتا ہوں. اب یہ بتائیں, یہ 6 روپے کی فروخت ہوئی تھی, سودا ہو گیا, چیز لے لی, میں نے چیز لے لی, آپ نے مجھے دے دی, ٹھیک ہے بھائی صاحب. اب 6 روپے یہ چیز سودا ختم ہو گیا, اب دوبارہ جب سودا ہو رہا ہے ٹائم بڑھنے کے بعد 6 سے 7 روپے ہوئے ہیں, اس وقت یہ چیز موجود ہے بھائی صاحب؟ جی نہیں, پہلے یہ سودا ہو گیا, مطلب اس کی پرائس یہ چیز تو نکل گئی, یہ چیز فروخت ہو گئی ہے. اب باقی کیا تھا, 6 روپے کا مطالبہ تھا, چیز درمیان سے نکل گئی. اب اس نے 6 روپے کا سودا کیا, یعنی 6 سے 7 جو کیا ہے, ابھی ہم جنس کی شروع ہو گئی تجارت, ہم جنس کی. اب 6 روپے کو وہ بڑھا رہا ہے, یعنی 6 روپے رکھو مجھے 7 روپے دے دینا. اب 6 روپے تو ہم جنس کا الفضل ربن, اب وہ سود اور وہ ربا میں آتا ہے, اور لوگ اس کو دھوکے کے ساتھ کرتے ہیں. یہ دھوکہ جائز نہیں اسلام میں. قسطوں میں ادھار چیز بیچنا کوئی حرج نہیں, لیکن ایک بار جو سودا ہوگا وہی رہے, اس میں تبدیلی نہ ہو. ایک قیمت اس کو کہتے ہیں. آپ کے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک چیز کی 2 قیمتیں ہو جائیں, فرض کیا کہ یہ 5 روپے کی مل رہی ہے نقد میں, تو ادھار میں بھی یہ 5 روپے کی دی جائے تو اسلام میں جائز ہے. اگر نہیں دیکھو, 2 قیمتیں نہیں ہے اس کی, آپ 2 طریقے سے لیں گے ہی نہیں. آپ دیکھیں, ایک فرد جو پرچیز کر رہا ہے یا جو کاروبار کر رہا ہے یا خرید رہا ہے,
آپ دو کیسے خرید سکتے؟ ادھار بھی نگد بھی ایک چیز کو، یہ چیز ہے آپ اس کو ادھار بھی خرید رہے ہیں اور نگد بھی، کیسے دو طریقے سے خریدیں گے؟ آپ کے ساتھ ایک ہی سودا ہوا ہے، آپ اپنا دیکھیں کہ آپ کے ساتھ ایک پرائز مقرر ہوا ہے فی الحال، اب پرائز دو کیسے ہوتی ہیں یہ سمجھے، ہمیں اس کا بڑی غلط فہمی ہے۔ یہ پرائز نہیں ہے جو فرق ہے نگد اور ادھار قیمت میں ڈفرنس، یہ فرق ہے، یہ ڈفرنس ہے، اس کو دو قیمتیں نہیں کہتے۔ فرق دو قیمتیں کیا ہیں کہ اب آپ نے اس کو ادھار ریٹ فکس کیا 6 روپے کا، اور آگے چل کر یہ 6 روپے کتنے میں بدل رہے ہیں؟ 7 میں۔ ہاں، یہ تب دو قیمتیں ہوئی ہیں، پہلے آپ نے اس قیمت پر خرید لیا، ابھی آپ قیمت پر قیمت بڑھا رہے ہیں، وہ قیمت دوسری ہوگی اسی چیز کی، پہلے 6 روپے تھی، پھر اسی چیز کی آگے چل کر وقت بڑھنے کی وجہ سے کتنی ہوگی بھائی صاحب؟ 7 روپے۔ ہاں، اب یہ دو ریٹ ہوئے ہیں، پہلا ریٹ اس چیز کا تھا، دوسرا ریٹ اس چیز کا نہیں ہے، وہ جو آپ نے اس کی قیمت دینی تھی اس قیمت میں اضافہ بڑھا کر دے رہے ہیں، اور وہ الفضل ربن اور وہ سود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس، آپ تو دیکھیں ایک اور طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میرے پاس آپ یہ بوتل لینے کے لیے آئے ہیں، آپ مجھے پوچھتے ہیں جی کتنے کی بیچیں گے، میں بولتا ہوں 10 روپے کی، آپ کہتے ہیں یار تھوڑا سا ڈسکاؤنٹ کریں، کرا کے میں آپ کو 8 روپے کی بیچ دیتا ہوں۔ ایک دوسرا کسٹمر آتا ہے اور وہ کہتا ہے یار یہ کتنے، میں کہتا ہوں 10 روپے کیا، وہ کہتا ہے جی ذرا ڈسکاؤنٹ کرو جی، کرتے کرتے میں اس کو 7 کی بیچ دیتا ہوں۔ تو ایسے تو قیمت اس میں فرق آ گیا، یہ جائز ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے۔ نہیں حرام نہیں ہے بھائی، کاروبار ہوتا ہے، بکری بیچنے کے لیے چلے گئے منڈی میں، تو آپ کی دو بکریاں ایک جیسی ہیں، ایک 700 کی بیچ جاتی ہے، دوسری 900 کی بیچ جاتی ہے، بالکل جائز ہے، جائز ہے۔ یہ تو ہوتا ہے، یعنی کبھی بیچی، یہ کوئی یہ دو ریٹ نہیں ہوتے، یہ تو یعنی آدمی کہتا ہے یار اس میں تھوڑا سا کم لے لو، اس میں تھوڑا سا زیادہ لے لو، کسی میں بڑھ کے فائدہ، کسی میں کم فائدے کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے، یہ جی جائز جی 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 یہ بیچا جا سکتا ہے، لیکن نجائز منافع خوری حرام ہے، یہ ایک الگ یعنی سبجیکٹ ہے، یہ ایک یعنی آج نجائز کل منافع خوری نہیں ہونی چاہیے۔ کار شو روم سے کار اٹھا لے رہے، اس کو انسٹالمنٹ پہ لیتے جا رہے، تو مہینے کا جو ہے وہ پہلے رہتی ہے کار 2 لاکھ کی، تو اس کو بیچتے ہیں وہ لوگ 2.5 لاکھ میں، کیونکہ اب تو یہ 50 حرام ہے، سنیں بہن، یہ کیسے حرام ہے کہ اگر آپ نے کار لی تو کار لے کے گھر چلے جائیں، کار آپ کی ہے، وہ شو روم کی ملکیت نہیں ہے، آپ بیچو جا کے، بھلے تھوڑے میں زیادہ، آپ نے لی 10 لاکھ کی، مثلا آپ 20 لاکھ کی بیچ سکتے ہیں، فرض کرو اس میں کوئی تبدیلی کر کے رنگ روغن اور چیزیں بڑھا چڑھا کے، یا کوئی بھی، یا آپ استعمال کرنے کے بعد 8 لاکھ کی بیچتے ہیں تو آپ کا مال ہے، لیکن اگر دکان پر پڑی ہو تو یہ سودا کرنا ایسے حرام ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ آپ جو سودا کرتے ہیں اس کی ملکیت میں کریں اور قیمت اس کو دے دیں، اس کے بعد اپنا سودا خود بیچیں۔ یہ آج کل جو انسٹالمنٹ وغیرہ ہو رہی ہے کہ آپ ایک چینی خریدتے ہیں یا آپ کھاد خریدتے ہیں اور مال ادھر ہی پڑا اسٹور میں، اور آپ پہلے پیمنٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں کسٹمر بھیجوں گا اور میرا مال اتنے میں بیچو، یہ غلط ہے۔ اسلام کی ایک دوسری شرط ہے، یہ سود سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کہتا ہے کہ سودے کے اندر، تجارت کے اندر، آپ جب کسی سے کوئی سامان خریدتے ہیں تو آپ اس کی ملکیت میں لینا ضروری ہے، آپ اس کو مال لے لیں اور اس کو پیمنٹ دے دیں، فارغ ہو جائیں، تاکہ دونوں کا، مسلمانوں کا، تاجروں کا، دوبارہ مثلا وہاں آگ بھی لگ سکتی ہے، ڈاکہ پڑ سکتا ہے جہاں آپ نے مال رکھا ہوا ہے، آپ کا پھر آپس میں جھگڑا ہوگا، قتل و غارت ہوگی، آپ کہیں گے کہ آپ نے جان بوجھ کے میرے سامان کو آگ لگا دی، آپ نے چوری کروا دیا ہے، سب تو ان اختلافات سے بچنے کے لیے اسلام نے کہا اپنا سامان لے جاؤ، اور تمہاری ذمہ داری جو بھی ہو، بارش آ جائے، پانی پڑ جائے، آگ لگ جائے، کچھ ہو جائے، وہ جس نے بیچ دیا وہ بری، اور آپ لے کے چلے گئے۔ شیخ صاحب ایسے ہوتا ہے کہ ایک گاڑی لے رہے ہیں، اس کی پرائس 10 لاکھ روپے ہے نیٹ قیمت، تو وہ کہتے ہیں 1 سال کی قسطوں پہ لیں گے تو وہ 12 لاکھ میں ہم آپ کو دیں گے، مطلب 1 مہینے کی 1 لاکھ روپے قسط، تو 1 سال کے بعد اگر وہ بھائی یہ تو میں نے سوال یہ دیکھے سوال کا جواب یہ بوتل کا دے کر آپ کو واضح کر دیا ہے کہ یہ کار کہہ لیں، اس کو بوتل کہہ لیں، کوئی چیز رکھ لیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو بھی آپ چیز لے رہے ہیں ادھار، اگر اس کی قیمت اسی کا دکاندار مطالبہ کرتا ہے آخر تک، بھلے وہ سال میں اس نے قسطیں دینی تھی، 10 سال ہو جاتے ہیں، وہ جو پرائز اس کی طے کی تھی اسی کے لینے کے لیے جو بھی ذرائع استعمال کرتا ہے، پولیس کو کیس کرتا ہے، یا وہ اور اس کی کسی چیز پر قبضہ کرتا ہے، یا کچھ بھی کرتا ہے، وہ ان اپنی قیمت کو واپس لینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور اگر وہ لمٹ بڑھانے والے ہیں
اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹائم اور دے دیتے ہیں، سال کے بجائے 2 سال، اور آپ جو 10 لاکھ کے بجائے ابھی ہمیں 12 لاکھ دے دینا. تو یہ اب دوبارہ جو ٹائم بڑھنے سے آگے کام ہو رہا ہے وہ سود میں لے جائے گا سارا کاروبار. ایک سوال آیا شیخ کہ زمین یا گھر جو ہوتے ہیں اس پر نیا زمین پہ کچھ کنسٹرکشن کرنے سے پہلے لوگ خون بہانا سمجھ کر جو ہے یا تو گائے ذبح کرتے ہیں یا تو بکرا ذبح کرتے ہیں، یا پھر جی، گھر نیا بن جاتا ہے اسلام میں جو بھی کام کیا جاتا ہے وہ اللہ کے توکل پر اور اللہ سے مدد مانگ کر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بھی کام کرنا ہے اللہ کا نام لے کے کرنا، اس سے اس کام میں برکت ہو جاتی ہے، اور جو کام اللہ کے نام سے نہیں کیا جاتا وہ برکت سے محروم ہوتا ہے. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی معبود سچا نہیں ہے، جن کے جھوٹے معبود ہیں، ہندو سکھ وغیرہ ہیں بیچارے، جو اس قسم کی یعنی رسم و رواج کرتے ہیں یا اس قسم کے خرافات کرتے ہیں. مسلمان، ایک مسلمان ہو جس کا اتنا بڑا معبود، اتنی بڑی فل پاور، اس کی ہیلپر، مددگار، اور وتوکل علی الحی الذی لا یموت، جس کا معبود کبھی مرتا نہیں، یہ سب ختم ہو گئے اور کچھ ہو جائیں گے. تو یہ تو مسلمان کا یعنی سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے شیوا ہی نہیں ہے مومن کا. مومن اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے گھر بنانے کے لیے وہاں بکرا اور یعنی ایسا خون بہائے یا کچھ کرے. شیخ صاحب میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ چلیسنے کا کھانا کھاتے ہیں، کوئی عام عوام آئی ہوتی ہے کھا لیتے ہیں، یا کوئی اس کا کھانا کھا لیتے ہیں، یا کوئی نیاز کھا لیتے ہیں، یا اسلام میں وہ تو بالکل ناجائز ہے، لیکن جو کھائے گا اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے کیا؟ اس بارے میں بتا دیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بالکل واضح کر دیا ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. جو کھانا پکانے والا ہے وہ برائی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کمزور کرنا چاہتا ہے اور اللہ کے نبی کے خلاف رسم و رواج کو رواج دینا چاہتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے باغ کا، سنت کا جو باغ آپ نے لگایا خون پسینے سے، اور آپ کے صحابہ نے جس کی خون سے آپ جاری کی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ اس کو آپ نے لفظوں سے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. دیکھو یہ میرے سنتیں، میری شریعت اور میرے احکام پورے وہ بالکل واضح اور کلیئر ہیں، اس کے اندر کوئی بھی عمل کرے. اور ایک حدیث میں آتا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ. مجھے اور آپ کو قیامت تک ہر مسلمان کو اللہ کے محبوب نے فرمایا دیکھو اس میرے باغ میں، میری سنت میں اگر کوئی اپنی طرف سے کوئی چیز بونے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو رواج دینے کی کوشش کرتا ہے، فہو رد، تم نے نکال کر اس کو پھینکنا ہے، یعنی میرے باغ کو صاف رکھنا ہے. یوں سمجھیے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باغ، جو پیارا باغ ہے آپ کی سنتوں کا، آپ کی شریعت کا، اس کے پودے گنوا دی، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ فلاں مسئلہ، یہ فلاں مسئلہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی گھسیڑے گا تو آپ نے اس کو نکال کر میرے باغ کو صاف رکھنا ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونے دینی. اگر ہم وہ کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت بڑے غدار ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، اور ہم اللہ کے نبی کے دشمن ہیں، نبی کے چاہنے والے نہیں ہیں، وہ عاشق نہیں ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو باغ کے محافظ نہیں ہیں، مالی بن کر وہ دھوکہ دے رہے ہیں. اور اس کو جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ میں ایک اور مثال سے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اگر آپ اچھے ذمہ دار ہیں تو آپ نے اگر گندم بوئی ہے تو اس کے اندر جتنی بھی قیمتی باقی جڑی بوٹیاں ہوں گی، آپ اس کو برداشت کریں گے یا اس کو صاف کریں گے؟ ظاہری بات ان کو صاف کریں گے. صاف کریں گے، تب آپ کی فصل جو ہے وہ کل کے مارکیٹ میں اس کا ریٹ ہوگا. اور اگر آپ اس لاپرواہی کرتے ہیں، اس سبزے پر خوش ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا کھیت بڑا پر رونق ہے، بڑی بھاری جو ہے سر سبزہ ہے اور بڑی بھاری فصل ہے، اور اراڑی مراڑی اور بات ہو، جب مارکیٹ میں لے کے جائیں گے نا آپ آڑت پر، تو وہاں وہ کہیں گے کہ جی میں نے اپنے ڈنگروں کے لیے نہیں لینا، یہ میں نے اپنے بچوں کے لیے کھانا ہے، یہ تو کوئی اپنے گدے اور کھوتے کے لیے خرید لے، میں اس کو نہیں خریدتا، اس میں تو ساری گندم سے زیادہ اراڑی مراڑی ہے. تو اللہ کے محبوب کی سنتیں تو یعنی عرشوں سے آئی ہیں، یہ شریعت دنیا میں نہیں بنی. اللہ تعالیٰ فرماتے تنزیل من رب العالمین، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہے. اس کا بڑا پروٹوکول ہوتا تھا، جب وحی آتی تھی آگے پیچھے فرشتے ہوتے تھے، اور اللہ کے نبی کے دل پر نازل کیا، کسی کو ادھر ادھر سے ملاوٹ کی اجازت نہیں. کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى،
اللہ کے نبی کے بارے اللہ فرماتے ہیں میرے نبی نے کبھی اپنی مرضی بھی اس میں شامل نہیں کی، اور فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، میرے نبی اگر ایک لفظ میں ملا لیتے خود اپنی طرف سے تو میں ان کو معاف نہ کرتا۔ تو اتنی پاکیزہ شریعت، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ شریعت، اس کے اندر جرت کرتے ہیں یہ 40 والے۔ تو یہ بہت بڑا جرم ہے 40 سوال اور کلا کا کھاتا 7واں، یہ لوگوں کو لوٹنے کے مولویوں کے طریقے ہیں، اور لوگ بھی بیچارے جو ہیں وہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے جب اللہ کے نبی سے دور ہوں گے تو پھر ان کو لوٹنا ہی پڑے گا۔ اور جو کھاتا ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، وہ اصلی برے کام میں نبی کی سنت کی خلاف ورزی پر وہ اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اور وہ برے کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، اس کو نہیں ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کاموں میں ساتھ دو، اور نیکی کا کام جنازہ ہے، جنازہ پڑھ لیا، نیکی کا کام ہے، جب دفن کیا اس وقت اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا ہو چکی ہے، یہ ہے نیکی کا کام۔ یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ بعد میں جناب کھانے اور پینے کے محافل قائم کی جائیں۔ مجھے تو ایسا دکھا کہ یہ جو آپ نے کھل کے کشادہ طور پہ جو بیان کیا ہے اس کو، تو کچھ جو ہے ناپسند لوگ نکل بھی گئے، ایسا لگا مجھے سے۔ نہیں انشاءاللہ کوئی، دیکھو قرآن مجید ہمارے الحمدللہ سامنے ہے بہن، اور کشادہ نہیں رکھنا ہے، کشادہ کر دینا ہی ہے، واضح کر دینا ہی ہے۔ آپ نے جی بہترین طریقے سے واضح کیا، تو وہ جی جو بہت ہی زیادہ کھل کر آپ نے بیان کیا ناموں کے ساتھ، ولیوں کی یا بزرگان جن کے نام لے کر، میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو بدنام کروا رہے ہیں، ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کا وہ تو بے قصور ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہم نے تو ان کا دفاع کیا ہے کہ الحمدللہ اللہ کے ولی جو ہیں وہ اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتے جو اللہ کی صفات کے اوپر قبضہ کریں یا اپنے آپ کو نعوذ باللہ اللہ کے دشمنوں میں لے کے جائیں اور طاغوت کا شکار ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہ تو ہم تو ولیوں کے الحمدللہ قائل ہیں، اور ولیوں کے احترام کا درس دینے والے ہیں۔ اولیاء اللہ میں ہمیں شامل اللہ کرے، ہم تو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اولیاء اللہ کے ساتھ، اور مرنے کے بعد ہمارا معاشر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو۔ ولیوں کے ساتھ دشمنی منہ لے کے جہنم میں جانا ہے، شیطان کا ساتھی بننے والی بات ہے بہن۔ بالکل میں سہمت ہوں، بہت واضح طور پر آپ نے اس کو کشادہ کیا۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، صحت عمر میں برکت دے، سلامتی آپ کی جائز تمام پورا کرے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیا و آخرت میں عطا فرمائے آپ کے لیے۔ آمین۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، مع السلامہ۔